السلام علیکم، میرا نام سلمان نسیم ہے اور اس وقت آپ اینیمیشن کے کورس کا 18واں لیکچر دیکھ. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری 3D جیومیٹری کے اندر سب سے چھوٹی چیز جو ہوتی ہے جس کی بیس کے اوپر ہماری جیومیٹری بنتی ہے وہ ورٹیکس ہوتی ہے. ورٹیکس یعنی ایک ڈاٹ. جس طرح سے اگر میں اپنے کیوب کو ایڈٹ موڈ پہ لے کے جاتا ہوں تو مجھے یہاں پہ کچھ ورٹیکس نظر آئیں گے اور یہی ورٹیکس ملا کے اس کیوب کی جیومیٹری کو بنا رہے ہیں. تو آج ہم نے جو چیز سیکھنی ہے اس کا نام ہے ورٹیکس گروپ. سننے میں تو یہ بہت سمپل سی لگتی ہے لیکن یہ بہت پاورفل ٹول ہے. اور دوسری چیز، اس کا کام بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جس طرح سے ہم نے شیپ کیز بنائی تھی، یا پھر ہم جب مٹیریل کے اوپر ایک نیا مٹیریل لگاتے ہیں اور کچھ اسپیسیفک فیسز رکھ کے اسے اسائن کرتے ہیں تو بالکل وہی اسی طریقے سے شیپ کیز بھی بنتی ہے. ورٹیکس گروپ کو سمجھنے کے لیے میں سب سے پہلے اپنے ڈیفالٹ کیوب کو ایکس دبا کے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. شفٹ اے دبا کے ایک پلین کو ایڈ کرتا ہوں اور اس کے بعد ٹیب دبا کے ایڈٹ موڈ میں جاتا ہوں اور رائٹ کلک کر کے سب ڈیوائڈ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آبجیکٹ موڈ میں جا کے اسے تھوڑا سا اسکیل کر لیتا ہوں. یہ کام میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ میں اس کے اوپر تھوڑے سے ورٹیکس کو سلیکٹ کر کے ان کو ورٹیکس گروپ میں شامل کر سکوں. تو میں ٹیب دبا کے ایڈٹ موڈ میں جاتا ہوں، کچھ ورٹیکس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آبجیکٹ ڈیٹا میں چلا جاتا ہوں. تو یہاں پہ میرے پاس جو پہلے نمبر پہ یہ آپشن ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے ورٹیکس گروپ. تو میں پلس کے اوپر، اور یہاں پہ جو میرے پاس ورٹیکس گروپ آ رہا ہے میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں فرسٹ. یہ کرنے کے بعد میں اسائن کے اوپر کلک کروں گا اور چیک کرنے کے لیے اگر میں کسی بھی اور ورٹیسز کو جا کے سلیکٹ کرتا ہوں اور اس گروپ کو سلیکٹ کر کے سلیکٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو وہ ان ورٹیسز پہ لے آئے گا جس کے اوپر اس نے اسائن کیا ہے، اس گروپ کو اسائن کیا ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ مجھے فائدہ یہ ہوا کہ اگر میں کسی بھی موڈیفائر میں جاتا ہوں، میں یہاں سے جا کے سولیڈیفائی موڈیفائر سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اسے میں تھوڑی سی تھکنس دے دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے، اور یہاں سے جا کے میں ورٹیکس گروپ کو سلیکٹ کر لیتا ہوں. اب کیا ہوا، اگر ہم اس کے کیوب کے باٹم پہ جا کے دیکھتے ہیں تو جو صرف ورٹیکس ہم نے سلیکٹ کیے تھے صرف اس کے اوپر اس نے موڈیفائر لگایا ہے، باقی کسی چیز کے اوپر اس نے موڈیفائر نہیں لگایا. تو یہ تو تھا موڈیفائر میں اس کا یوز. اب ہم اس کو فزکس میں یوز کریں گے. میں فزکس والے ٹیب میں چلا جاتا ہوں، اس کے بعد ایک نیا پلین ایڈ کرتا ہوں، جی دبا کے زی دبا کے اسے اوپر لے آتا ہوں، 1 دبا کے سائڈ ویو سے دیکھتا ہوں، آر دبا کے 90 دبا دیتا ہوں اور اسے روٹیٹ کر لیتا ہوں، اور 3 دبا کے ایس اور وائی ایکسس پہ اسے تھوڑا سا یوں جھنڈے ٹائپ کا کر دیتا ہوں. اس کے بعد یو وی امیج ایڈیٹنگ والے ٹیب میں جاتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ بھی 3 کلک کرتا ہوں اور یو کے اوپر کلک کر کے پروجیکٹڈ فرام دا ویو کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کے مٹیریل میں جا کے نیو کے اوپر کلک کر کے اور مٹیریل کے اوپر جا کے بیس کلر میں جا کے اسے میں فلیگ کا ٹیکسچر دے دیتا ہوں. یہ کام ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد اس کے یو ویز کو ایڈجسٹ کر لیتا ہوں اس طرح کر کے، جی دبا کے زی دبا کے، اور یہاں سے اگر میں لک ڈپ موڈ میں جا کے دیکھوں گا اور ایس اور ایکس دبا کے تھوڑا سا اس طرح کروں گا اور ایس دبا کے اسے ایڈجسٹ کر لیں. اب یہ کچھ تھوڑا سا فلیگ کی لک دینا شروع ہو گیا. یہاں پہ میرا کام اتنا ہی تھا. اب میں واپس لے آؤٹ والے ونڈو میں چلا جاتا ہوں، ادھر بھی زی دبا کے لک ڈپ موڈ میں چلا جاتا ہوں، ٹیب دبا کے ایڈٹ موڈ میں جاتا ہوں، رائٹ کلک کر کے سب ڈیوائڈ کرتا ہوں کیونکہ اب میں نے اس فلیگ کو ویو کروانا ہے. اور اس کے بعد ان 2 ورٹیسز کو، یہاں سے 2 ورٹیسز کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد ورٹیکس گروپ میں جاتا ہوں، ورٹیکس گروپ میں جا کے پلس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور اس کو اسائن کر دیتا ہوں. جب یہاں پہ یہ اسائن ہو گئے اب میں واپس فزکس والے ٹیب میں چلا جاتا ہوں اور یہاں پہ جا کے کلوتھ سیمولیشن کے اوپر کلک کرتا ہوں اور کلوتھ سیمولیشن میں شیپ کے اوپر جا کے پن گروپ کے اوپر سلیکٹ کر کے اس گروپ کو سلیکٹ کر لیتا ہوں. اب اگر میں اپنی ٹائم لائن پہ پلے کر کے دیکھوں گا تو یہ اس طرح سے بہیو کر رہا ہے، جو کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی پول کے اوپر پڑا ہوا ہے، لیکن اس کی صحیح فیلنگ ہمیں تب آئے گی جب ہم اس کے اوپر ونڈ لگائیں گے. تو میں کیا کرتا ہوں، میں ٹائم لائن کو پہلے لے جاتا ہوں، یہاں پہ یہاں 3 دبا کے سائڈ ویو پہ چلا جاتا ہوں، شفٹ اے دبا کے میں ایک سلینڈر کو ایڈ کر لیتا ہوں، ایس دبا کے اس کے چھوٹا کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ایس دبا کے زی دبا کے اسے زی ایکسس پر بڑا کر لیتا اور اس کی تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کر کے ایس دبا کے زی دبا کے اسے اس طرح کر لیتا. ایڈجسٹمنٹ کرنے کے بعد میں نے اسے یہاں پہ اس طرح سے رکھ لیا. شفٹ اے دبا کے فورس فیلڈ میں جا کے ونڈ کو ایڈ کروں گا اور یہاں پہ کلک کر کے اسے میں اوپر لے آؤں گا، 3 دبا کے سائڈ ویو پہ چلا جاؤں گا اور آر دبا کے اسے 90 پہ روٹیٹ کر لوں گا.
آپ دیکھ رہے ہوں گے ونڈ کے اوپر ایک نشان آ رہا ہے، ایک ایرو کا نشان آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری ونڈ اس طرف کو چلے گی. تو میں یہاں ونڈ کو اس فلیگ کے پاس پلیس کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کی اسٹرینتھ کو 1000 کر دیتا ہوں اور اپنے فلیگ کے اوپر جا کے ایک موڈیفائر لگا دیتا ہوں جسے ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ یوز کیا، جس کا نام ہے سب ڈویژن سرفیس، اور اس کے اوپر جا کے ویو پورٹ کے اوپر 3 کلک کر دیتا ہوں. اب اگر میں اپنی ٹائم لائن کو پلے کر کے دیکھوں گا تو آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے اس ونڈ کی وجہ سے کس طرح سے یہ آپ دیکھیں گے کہ فلیگ نے کس طرح سے ویو کرنا شروع کیا. ابھی یہ صحیح طرح کپڑے کی لک اس وجہ سے نہیں دے رہا کیونکہ میرے پاس اس کے جو ورٹیسیز ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، اتنے کسی کلوتھ کے لیے بہت کم ہوتے ہیں. تو بتانے کی بات یہ ہے کہ جو 2 ورٹیسیز تھی جو ہم نے اس وقت اسائن کی تھی، اگر میں ورٹیکس گروپ میں جاتا ہوں اور ٹیب دباتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ سلیکٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں یہ 2 ورٹیسیز تھی جو ہم نے اس والے گروپ کو اسائن کی تھی، اور ہم نے اسی گروپ کو جا کے جب فزکس کے اوپر اسائن کیا تو اس سے ہم نے یہ بتایا کہ ان 2 کے علاوہ سب کے اوپر فزکس کلوتھ کی اپلائی کر دے. چلیں یہ کام تو ہو گیا، اور اس کے بعد میں فائنلی ایک اور جگہ پہ اسے ورٹیکس گروپ کو اپلائی کر دیتا ہوں. اس کے لیے میں اسے تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں، ٹیب دبا کے ایڈٹ موڈ میں چلا جاتا ہوں اور اے دبا کے اور اسے سب ڈیوائڈ کر لیتا ہوں. میں شفٹ اے دبا کے ایک کون کو ایڈ کر لیتا ہوں کیونکہ اس سے آپ کو زیادہ صحیح سمجھ میں آئے گا. اور اس کے بعد میں پلین کو سلیکٹ کروں گا، پارٹیکل سسٹم میں جاؤں گا اور پلس کے اوپر کلک کروں گا، ہیئرس کو سلیکٹ کروں گا اور یہاں پہ جا کے میں پاتھ کی جگہ پہ آبجیکٹ کو سلیکٹ کر لوں گا اور یہاں پہ میں اسے بتاؤں گا کہ آپ نے کونز ایڈ کرنی ہے. تو اس نے یہاں پہ 1000 کونز ایڈ کر دی ہیں اور میں ان کے سائز وغیرہ کو چھوٹا بڑا کر سکتا ہوں. یہ کام ہم پہلے بھی کر چکے ہوئے ہیں، لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ میرے پاس اس پلین کے اوپر آلریڈی ایک ورٹیکس گروپ بنا ہوا ہے جس کا نام میں نے فرسٹ رکھا ہوا تھا. اب اگر میں دوبارہ سے اپنے پارٹیکل سسٹم میں جاؤں اور نیچے جا کے ورٹیکس گروپ والے سیکشن میں جاؤں اور لینتھ کے اوپر جا کے اسے سلیکٹ کر لوں تو جتنی جگہ پہ صرف اور صرف وہ ورٹیکس گروپ تھا وہاں پہ وہ اپلائی ہوگا، وہ پارٹیکل سسٹم اپلائی ہوگا. اور اگر میں اس کے اوپر کلک کر دوں تو یہ باقی اس کے علاوہ باقی سب جگہ پہ اپلائی ہوگا. میں نے لینتھ کے اوپر اس وجہ سے لگایا کیونکہ جیسے جیسے وہ ورٹیکس جو گروپ ہم نے سلیکٹ کیا ہوا تھا وہ پاس آتے ہیں تو ان کی لینتھ چھوٹی ہوتی رہتی ہے، اس وجہ سے میں نے لینتھ والا سلیکٹ کیا تھا. ورٹیکس گروپ کا استعمال ریگنگ کے اندر بھی ہے. یہ جو ہم ویٹ پینٹ کرتے ہیں یہ ایکچولی ورٹیکس کو ہی پینٹ کرتا ہے اور اس کے بہت وائڈ رینج آف اپلیکیشن ہے. یہ تو ہم نے ایک چھوٹی سی چیزیں ٹرائی کی اور آپ کو ایک انٹروڈکشن دینا تھا. تو آج کے لیے اتنا ہی تھا. ایٹ لیسٹ فلیگ کو تو ٹرائی کر لینا. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.